بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. دو خبریں آج ڈسکس کروں گا. ایک تو ڈان نیوز گروپ نے اپنا جو بتایا کہ ان کے اشتہار بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ اپنے آپریشن ڈان چینل کے جو ہیں ڈان نیوز کے ان کو ختم کر رہے ہیں. ایک تو وہ سٹوری. لیکن دوسری سٹوری جو ہے وہ علیم خان صاحب جو وفاقی وزیر ہیں اور سینیٹر پلوشے جو پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں، ان کے درمیان ایک جھگڑا، ایک گفتگو پورے پاکستان میں اس کی دھوم ہے اور سوشل میڈیا پر خاص طور پر. پہلے آپ کو میں وہ ایک جھلک دکھا دوں کہ وہ جھگڑا تھا کیا. جواب نہیں نکلے گا ان کے پاس. ہم نے تو جواب دے دیا نا. جب ان کی ذات کے اوپر بات آئے گی تو جواب نہیں نکلے گا. اور ہم اس لیول کا ذمہ نہیں کرتے جس لیول پہ یہ کرتے ہیں. گلٹی ہے. Who dare you? How dare you? گلٹی ہے. دو جواب اس کا. جو مرضی اپنی کرتوتیں دیکھو پھر دوسرے سے سوال پوچھو. You shut up. You shut up. تمہارے نکلے گا جب جواب دوں گا اس کا. سمجھ آئیے. سارے زمانے سے بے ایمان یہاں پہ کٹھے ہو گیا کہ میرے سے سوال پڑھتے ہیں. تم کون ہو بھائی؟ سوال کر سکتی ہو. یہ آپ نے دیکھا بہت غصے میں شٹ اپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کیا، جاننا بہت ضروری ہے. الزام علیم خان صاحب جو کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ ڈیولپر بھی ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بہت بڑے ٹائکون ہیں، ان کی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور اپنا کاروبار بھرپور انداز میں چلا رہے ہیں. وہ دنیا میں پریکٹس یہ ہے کہ جب کوئی بھی کاروباری آدمی حکومت میں آتا ہے تو وہ اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے اور حکومت کرتا ہے. حکومت سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے. اور یہ ارینجمنٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، کہ اگر کوئی آدمی حکومت میں ہے تو اپنے کاروبار کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جن ممالک میں لوگ کاروبار سے علیحدہ ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی چور دروازے سے وہ کوئی مدد اپنے بزنس کی کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک پردہ رکھا گیا. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان میں تو آدمی وزیر بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے. اب علیم خان صاحب کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، لاہور میں، ایک اسلام آباد میں، ہر جگہ بہت ان کے بہت بڑے وہ ڈیولپر ہیں. ان پر ایک رپورٹر جناب محمد اسد صاحب نے، جو ایک اخبار انگریزی اخبار میں لکھتے ہیں، انہوں نے ایک خبر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ویسے تو مینٹیننس بند ہے ہر جگہ پر، NHA نے بند کی ہوئی ہے جس وزارت کے وزیر علیم خان صاحب ہیں، لیکن جو پارک ویو سوسائٹی ان کی جو ارد گرد وہاں پر جو سڑک ہے اس کو تقریباً 2 ارب روپے کی لاگت سے اس کی تزئین کی جا رہی ہے. جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو پلاٹس ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے. کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی جہاں سڑکیں اچھی ہیں، جہاں پہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، ایکسیس ہے، یو ٹرنز ہیں، لوگ گھر لینے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں، وہ اچھی جگہ ہے، اس میں فیسلٹیز زیادہ ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. تو کیونکہ علیم خان صاحب وزیر ہیں تو الزام یہ لگایا گیا ان پر کہ جناب وہ سارا جو سرکاری مال ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اس سڑک کو بنانے کے لیے، جبکہ پوری پاکستان میں ہر طرح جو امپرومنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ تقریباً 2 ارب روپے وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ صرف اپنی سوسائٹی کو فائدہ دینے کے لیے. اب اس پر سینیٹر پلوشے نے، جو پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں، انہوں نے سوال کیا. وہ میں آپ کو گفتگو جو گرمی سردی ہوئی میں آپ کو سنوا چکا ہوں. اسی بیچوں بیچ جو سیکرٹری ہیں ان کی وزارت کے، ان پر بھی جب بات کی سینیٹر پلوشے نے تو انہوں نے کہا کہ ذرا تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں. یہ سنیے یہ جو اس وقت مکالمہ ہوا. سوال کرنا گناہ ہے؟
पहले तो ये रूलिंग दे। मैडम ये 5 मिनट प्लीज 5 मिनट नहीं किस बात की ब्रेक है? 5 किस बात से मुझे आई नीड अ ब्रेक आई नीड चलो 5 यानी आपने सुना कि सेनेटर पलवशे ने पूरा एक स्टैंड लिया हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात की आपको ब्रेक लेने की क्या ज़रूरत है और आप जवाब दें इस बात का। और एक और बात बार बार पलवशे जो है इस इजलास में करती रहीं, जो ये कायमा कमेटी का इजलास था कम्युनिकेशन का, कि जनाब ये हमारा सवाल करना हमारा हक है, हमें कोई इससे रोक नहीं सकता। सुनिए क्या कह रही हैं पलवशे। नहीं चेयरमैन साहब, ये तरीका है। सर हमें तो जैसे ट्रीट करेंगे हम ऐसे ट्रीट करेंगे। हम इससे बिल्कुल साफ बात है, हमारी जात के ऊपर करेंगे, हम भी जात के ऊपर जाएंगे, और जब हम जात पे जाएंगे ना जवाब नहीं निकलेगा इनके पास। हमने तो जवाब दे दिया ना, जब इनकी जात के ऊपर बात आएगी तो जवाब नहीं निकलेगा, और हम उस लेवल पर गिरना नहीं चाहते जिस लेवल पर ये गिरते हैं। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि सवाल करना उनका हक है और जवाब देना ऑब्लिगेशन है वज़ीर मौसूफ की, लेकिन वो इस बात पर खफा हुए। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो कमेटी है इसके सरबराह हैं परवेज़ रशीद साहब जो नून लीग के सेनेटर हैं, और वो एक बड़े वज़ादार किस्म के आदमी हैं परवेज़ रशीद साहब। आप उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक वज़ादारी है या जो एक नरम गोई है, या कहीं पर भी कोई मामला आए तो उसमें बीच बचाव की जो कोशिश वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो मुझे को ख़ास नज़र नहीं आए। लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है। अगर तो 2 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो अलीम खान साहब को इसका जवाब देना चाहिए, खफा नहीं होना चाहिए। उनकी जो एक बहुत बड़ी उनकी एम्पायर है, बिजनेसेस बहुत हैं, चैनल भी उनका है, तो अपने मुलाजमों में वो तनख्वाह वगैरह भी बड़े टाइम पे देते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा था कि सरकारी जो वसाइल इस्तेमाल करने की बात है, जब लाहौर में पिछला अभी जब ये फ्लड आया तो वहाँ पर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है, तो पूरा सरकारी वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए। चीफ मिनिस्टर के साथ भी वो नज़र आए कि पानी जो है ना वो उस सोसाइटी में ना जाए, बंद ना टूटे, पूरे वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन वो बंद टूट गया, फिर वहाँ पानी गया। तो जो वहाँ पर लोग थे जिन्होंने इसकी बात की, इसको कैंपेन किया, तो उनके साथ मारपीट भी हुई। अलीम रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर अलीम खान साहब के लोगों ने कुछ लोगों को मारा पीटा। अच्छा, फिर हमारे आपको पता है सहाफ़ी तो आजकल वैसे ही है, जहाँ पर भी कोई बात हो तो पहुँच जाते हैं। तो बड़े, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने तो जब आगे मैदान में जनाब काशे पहन के ऐसी की तैसी जनाब उन्होंने अलीम खान साहब की बहुत तारीफ़ की। मैं भी बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अब बात यह है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है और आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपने लोगों को दरिया की ज़मीन बेच दी और उसका पूरा हिफाजती काम नहीं रखा और अचानक पानी आ गया, आप ये समझ रहे थे नहीं आएगा, तो आप उनको कंपनसेट करें बजाय इसके कि मारने पीटने के। लेकिन ऐसा नहीं हो। अभी भी ये पलवशे की जो बात है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो बेसिकली छाता बरदार हैं, जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एंकर बन गए, बस वो बड़ी इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल, मैं ये तो एक तो स्टोरी ये है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा था, फंड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, अलीम खान साहब से सवाल क्या है और उनको जवाब देना चाहिए। अगर उस रिपोर्टर ने तो, असद साहब ने तो पूरी तफसील दी है एक एक मद में कि कितने पैसे, मैं उसको दोहराता नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई कैंपेन नहीं कर रहा। अब ये मैं आपको दूसरी फुटेज दिखाता हूँ, ये देखें फुटेज डॉन चैनल के लाहौर ऑफिस की, जहाँ पर DSNG जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया। जी शुरू तो साढ़े नाल सी सारा 19 साल ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ अल्लाह सबर दे आपको उसके लिए सही होगी, जल्दी सवार करे आपके अच्छा कर इसको परेशान
گلے مل رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور یہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سرکار نے, ڈان نے کہا ہمارے اشتہار بند کر دیے ہیں. اور میں نے بھی اس پہ لکھا, بولا, ویلاگ بھی کیا کہ بند نہیں کرنے چاہیے, کوئی یہ چیریٹی نہیں ہوتی اشتہاروں کی, یہ ٹیکس پیئرز منی ہوتی ہے, اور یہ آپ کیوں بند کر رہے ہیں. ڈان بظاہر اور ویسے بھی کچھ معاملات پر اس نے بالکل چیلنج کیا گورنمنٹ کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پالیسیز کو چیلنج کیا انہوں نے. لیکن جناب اس پر ایک جو چیز امپورٹنٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں, وہ عطا تارڑ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, ان کی گفتگو یہ سنیے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈان گروپ کو 86 کروڑ روپے کے اشتہار دیے ہیں پچھلے 13 ماہ میں. حکومت کا بیانیہ بنانے کا کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ڈان میڈیا گروپ کے اشتہار بند کر دیں؟ میں اگر آپ کو حقائق سے آگاہ کروں, اس لیے کہ وہ آپ کے خلاف خبریں لگاتے ہیں. نہیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ڈان میڈیا گروپ کو پچھلے 13 ماہ میں اگر میں آپ کو کہوں کہ 3-4 حکومتیں, کچھ صوبائی کچھ فیڈرل ملا کے 86 کروڑ روپے کے ایڈ دیے گئے ہیں, تو یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور میں وہ تمام ڈیٹیلز آپ سے آن ریکارڈ شیئر بھی کر سکتا ہوں. دیکھیے ٹھیک ہے, کسی کو ایڈ زیادہ ملتے ہیں, کسی کو کم ملتے ہیں, بٹ ایک کارپوریٹ گورننس بھی ہوتی ہے نا آپ کی, آپ کا اپنا ایک سسٹینیبل ماڈل ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تمام تر ریلائنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایڈس کے اوپر ہے. ایک میڈیا گروپ ہے اس ملک کا, بڑا میڈیا گروپ ہے, اور مطلب انہوں نے, ان کی ہسٹری ہے پاکستان کے اندر. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر 13 ماہ میں 86 کروڑ کے آپ ایڈ بھی لیں, لوگوں کو بھی لے آف کریں, وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل بندش نہیں ہے ایڈس کی, کچھ ایڈس چل بھی رہے ہیں, بٹ ٹوٹل ریلائنس گورنمنٹ کے ایڈس پہ ہونا یہ بھی کوئی اچھی بات ہے. یہ آپ نے گفتگو سن لی. اب اگر یہ سچ ہے اور 86 کروڑ روپے کے اشتہار ملیں تو یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو یہ تو بہت غلط ہے. اگر آپ بند کر رہے ہیں یا ملازمین کو نکال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ہمارے اشتہار بند کر دیے اس لیے, تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. جیسے علیم خان صاحب کو سوالات کے جواب دینے چاہیے. ڈان میں بڑے معتبر صحافی ہیں, وی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار دیم, اور ایک معتبر ادارہ ہے اور اس کو چلنا چاہیے, کھلنا چاہیے, لیکن حقائق بھی سامنے آنے چاہیے کہ یہ بند کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جو بات ہے یہ بڑا ایک وہ عجیب معاملہ ہے. تو یہ ڈان کا اب یہ اونس ہے, ان پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا, میں زیادہ تو نہیں اس پہ بات کرتا, تفصیل سے پھر کر لیں گے, لیکن وہ اس کو کلیریفائی کریں. یہ میں آپ کو کچھ سلائیڈز جانے سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو علیم خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ سارے گندے لوگ یہاں پر اکٹھے کر دیے ہیں. تو یہ اب دیکھیں, میں کچھ نہیں کہتا, یہ علیم خان صاحب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گندے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. عمران خان بھی یہی کہتا ہے, پاکستان کے بہت سارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے, نہ یہ الیکشن جیتے ہوئے تھے, ہارے ہوئے لوگ ہیں اور پتہ نہیں کن کماشوں میں ہیں, ان کو یہاں پر قوم کے اوپر مسلط کر دیا. یہ آپ دیکھ لیں. اور جانے سے پہلے ایک اور آپ کو میڈیا استعمال کیسے ہوتا ہے, کیسے بیانیہ بنایا جاتا ہے خبروں کی بجائے. یہ دیکھیں سلائیڈ 2, آپ کو دنیا اور سما 2 نظر آتے ہیں, اور ان دونوں میں کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ جی کے پی کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا, انہوں نے اپنے پیسے مانگے تو انہوں نے وزارت خزانہ نے ایک فگر دے دیا. غلط ہے, صحیح ہے, ابھی مجھے نہیں پتا یہ. لیکن یہ 2 بڑے چینلز کی میں دیکھ رہا تھا, تو ایک صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بالکل سیم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں, کیسے بن رہی ہیں, میڈیا کیسے بجائے خبریں دینے کے نیریٹو بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے ساری. اور یہ جو علیم خان صاحب کا اور سینیٹر پلوشے کا جھگڑا ہے, جو بہت زیادہ مین سٹریم پہ نہیں آیا سوائے 1-2 اخبارات کے چینلز کے چھوٹی موٹی خبریں, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کیونکہ اصل جو معاملہ ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا اور صرف بیانیے بنائے جاتے ہیں. اب میڈیا خبر دینے کا جو سورس ہے وہ نہیں رہا. تو بہرحال علیم خان صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے اور ڈان گروپ کو بھی بات کلیئر کرنی چاہیے, کیونکہ ڈان ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے, قائد اعظم کا فاؤنڈر ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو ڈان, تمام ان کے سٹافرز کو, جرنلسٹوں کو, کہ دے ہیو ماضی میں دے ہیو اسپوکن, دے ہیو ٹیکن اے اسٹینڈ آن نمبر آف ایشوز. تو لیکن اب یہ اس میں کچھ کریڈیبلٹی کا ایک ایشو آ گیا, کیونکہ عطا تارڑ صاحب نے بہت بڑا الزام لگا دیا ڈان گروپ پہ. تو اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نے کے بعد.